پاکستان خود بھی ڈرونز بناتا ہے. بائی دا وے میں انڈیا کو ڈراتا چلوں کہ انڈیا نے جو ڈرون بھیجا تھا ہاروپ اس کے اندر 16 کے جی کا وار ہیڈ ہے اور 1000 کلومیٹر رینج ہے. پاکستان کے پاس جو ڈرونز ہیں جیسے بلیز 75 ہے اٹ کین کیری 50 کے جی وار ہیڈ اور اس کی بھی 1000 کلومیٹر رینج ہے. اور مودی نے صرف الیکشنز کی خاطر اپنی پولیٹیکل گیمکس کے طور پہ اس کو یوز کیا. 2019 میں بھی پولیٹیکلی اس کو یوز کیا گیا, الیکشنز کے تھے, اور ابھی بھی بہار میں جو الیکشنز تھے مودی نے ان کو جیتنے کے لیے 1.44 بلین لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا, انڈین پاپولیشن, اور 245 ملین پاکستانی پاپولیشن, ان کی جانوں کو رسک میں ڈالا اس بندے نے. السلام علیکم پاکستان. آئی ایم یور ہوسٹ ہنیا ملک. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. آج جو اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ یوتھ کے ہیرو ہیں, یوتھ میں کافی فیمس ہیں. چاہے قائد اعظم یونیورسٹی ہو, این ڈی یو ہو یا IIUI ہو, ایسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو ان کو نا پہچانتا ہو. ہی از ون آف مائی ویری فیوریٹ ٹیچر اینڈ اے ویری ویل ریناؤنڈ IR اسکالر, نان ادر دین ڈاکٹر مسعود کھٹک. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. سر تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کاؤنٹرنگ انڈین ہائبرڈ وارفیئر. سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں بڑے آسان لفظوں میں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے کیا, اور کیا نیو کولڈ وار ایرا اور ہائبرڈ وارفیئر ایک ہی چیز ہے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے کیا چیز, اور کیا یہ نیا کانسیپٹ ہے, اور انڈیا کس طرح سے اس کو اپلائی کر رہا ہے اور کب سے اپلائی کر رہا ہے. تو میں پہلے بتاتا چلوں کہ ہائبرڈ وارفیئر کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس اے کانگلومریشن آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ وارفیئر. سم ٹائم یور اینمی ول گو فار پراکسی وار, سم ٹائم یور اینمی ول گو فار he will use state actors, سم ٹائم نان اسٹیٹ ایکٹرز ول بی یوزڈ, اور کسی وقت وہ آپ کے اوپر اوفینسو ڈپلومسی کرے گا, یا پھر کبھی وہ آپ کو سوشل جو انجینئر سوشل موومنٹس ہیں ان کے ذریعے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کے اوپر اکنامک اٹیکس کرے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس میں کروائے, ٹیررزم ایکسٹریمزم کروائے گا آپ کے ملک میں. تو جیسے ہم آج دیکھتے ہیں سارا, تو یہ ساری اس کی مختلف قسم کی شیپس ہیں. ہائبرڈ وارفیئر انڈیا کے کانٹیکس میں اور پاکستان کے کانٹیکس میں کس طرح سے ہو رہی ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. چانکیا کوتیلیا ایک بہت بڑا اسکالر رہا ہے ساؤتھ ایشیا کا, اور انڈیا اس کو بڑا فالو کرتا ہے. چانکیا کوتیلیا نے اپنی کتاب لکھی ہے ارتھ شاسترا, اور اس ارتھ شاسترا میں وہ بات کرتا ہے 3 قسم کی جنگ کی: اوپن وار, سیکرٹ وار, انڈکلیئرڈ وار. اب یہ جو اوپن وار ہے وہ اس کو کہتے ہیں وہ آؤٹ رائٹ وار, جیسے آپ نے دیکھا 65 کی جنگ تھی, 71 کی جنگ تھی, آؤٹ رائٹ وار تھی, ٹوٹل وار تھی. سیکرٹ وار وہ ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے اوپر 2 فرنٹ وار کریں, سڈن اٹیک کریں, کوئک آپریشنز کریں. تو جیسے آپ کو اگزامپل ملتی ہے کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کی, یا آپ کو اگزامپل ملتی ہے سرجیکل اسٹرائکس کی, تو وہ اس طرح اس کانٹیکس میں وہ بھی اپلائی ہو چکی. تیسری وہ اگزامپل بتاتا ہے انڈکلیئرڈ وار کی. اب انڈکلیئرڈ وار بیسیکلی وہ کہتا ہے یوز آف اسپائز, سپرسٹیشن, ریلیجن, تاکہ ان چیزوں کو یوز کر کے آپ اپنے دشمن کو سبڈیو کر سکیں. اب یہ جو تیسری چیز ہے بیسیکلی یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ہائبرڈ وارفیئر کا نام دیتے ہیں. یہ وہاں سے انہوں نے ڈرائیو کی, کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے چانکیا کوتلیہ کا. سر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا آج کل کر رہا ہے سارا, تو یہ چانکیا کی اسٹریٹجی کو صرف فالو کر رہا ہے یا سنزو یا میکیویلی کسی اور اسٹریٹجیز کو بھی یہ بیسیکلی چانکیا سے آگے پھر کوئی اور اسٹریٹجی چلتی نہیں ہے. یہ بہترین, کیونکہ ان کا یہ اس کو اپنا تھیرسٹ مانتے ہیں, اپنا ہیرو مانتے ہیں, اور اس کے دور میں اکھنڈ بھارت قائم ہوا تھا ساؤتھ ایشیا میں, تو اس کو ہیرو مانتے ہیں اپنا, بیسیکلی اس کو فالو کر رہے ہیں. اب ہائبرڈ وارفیئر ویسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1947 سے چلتی رہی ہے, اور 71 پہلی اگزامپل ہے جس میں انڈیا نے کلاسیکل اگزامپل ہے جس میں انڈیا نے ہائبرڈ وارفیئر کو پاکستان میں اپلائی کیا, جس میں پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کس طرح سے سائیکلوجیکل وارفیئر کھیلی, مکتی باہنی کو سپورٹ کیا, 1,88,000 ٹیررسٹ کھڑے کر دیے, اور آپ کی جو پولیٹیکل ولنریبلٹیز ہیں, ریلیجس ولنریبلٹیز ہیں, ایتھنو نیشنلسٹ ولنریبلٹیز ہیں, جغرافیکل ولنریبلٹیز ہیں, ان کو یوٹیلائز کیا. 71 کے بعد یہ ہائبرڈ وارفیئر رکی نہیں. یہ سیکوینس کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. جس طرح 70s میں رویندر کوشک کے نام سے ایک بہت بڑا انڈیا کا اسپائی پاکستان میں پکڑا گیا,
پھر اس کے بعد لسٹ ہے پوری، سربجیت سنگھ ہے، سرجیت سنگھ ہے، کشمیر سنگھ ہے، یہ سارے انڈیا کے اسپائیز تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے اور پکڑے گئے. یہ ساری ہائبرڈ وارفیئر کی ٹائپس ہیں. لیکن رینیوڈ ہائبرڈ وارفیئر انڈیا کی شروع ہوتی ہے 2008 کے بعد. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ انڈیا اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ میں چینج لے کے آتا ہے. پہلے وہ فوکس کرتے تھے سندر جی ڈاکٹرائن پہ، آؤٹ رائٹ اٹیک کریں گے، فل ٹائم اٹیک کریں گے، پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ دیں گے. دوسرا، وہ فوکس کرتے تھے لمیٹڈ وار پہ، جس کو اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن سے روک لیا. اب ہوا یہ 2008 میں کہ انڈیا کے اندر ممبئی اٹیک ہوتا ہے اور انڈیا اس کا بلیم پاکستان پہ ڈالتا ہے، جبکہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو انڈیا بے بس ہوتا ہے. وہ انڈیا پاکستان پہ نہ لمیٹڈ وار کر سکتا ہے، نہ ٹوٹل وار کر سکتا ہے، نہ سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انڈیا کسی بھی طریقے سے تیار نہیں تھا. 2008 میں انڈیا نے اپنی آرمی کے اندر ایک سیکرٹ یونٹ قائم کیا جس کا نام تھا ٹیکنیکل سپورٹ ڈویژن، TSD. اور اس کو بنانے والا جو بندہ تھا اس کا نام تھا جنرل VK سنگھ. یہ شروعات تھی رینیوڈ ہائبرڈ وارفیئر کی پاکستان کے خلاف. اور اس ہائبرڈ وارفیئر میں پاکستان کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے. 2008 کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہوا، GHQ پہ اٹیک ہوا، مہران بیس اٹیک ہوئی، آپ کے ISI کے جتنے ہیڈ کوارٹرز ہیں پورے پاکستان میں، سیف ہاؤسز، ان پہ اٹیکس ہوئے، APS کا حملہ، کراچی ایئرپورٹ، کامرا بیس، یہ تمام اٹیکس آپ کے سامنے ہیں. یہ اٹیکس کوئی عام ٹیررسٹ گروپ نہیں کر سکتا. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ کو اسپیشلائزڈ قسم کی ٹریننگ چاہیے، انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے، پیسہ چاہیے، اور یہ پیسہ پرووائڈ کر رہی تھی انڈین آرمی. 2008 کے بعد ان کا جو یونٹ ہے TSD، جس کو آفیشیلی انہوں نے لے کے چلے، اور ایک ان کا جو اس کا کمانڈر بنایا گیا اس کا نام تھا ہنی بخشی. اگر آپ گوگل کریں آپ کو یہ ساری چیز آج مل جائیں گی. ہنی بخشی بڑا ہیرو بن کے آج ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے، اور بہت سارے پوڈ کاسٹ اس نے کیے ہیں انڈین چینلز کے اوپر، کہ ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اور ہم نے پاکستان میں لوگوں کو مارا. یہ وہ اوپنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں. سر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 2 طرح کے گروپ ہے، ایک انسرجنٹ گروپ ہے، ایک سیپریٹسٹ گروپ ہے. لائک ایکسٹریمزم کی طرف جائیں تو TTP ہے، BLA، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ انڈیا فنڈڈ آرگنائزیشن ہے. تو سر یہ جو دوسرا ریولیوشنری گروپس آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جیسے BYC ہے جس کو مہرنگ بلوچ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، PTM ہے، JSQM ہے، تو یہ تو ہیومن رائٹس مانگتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی لنکیج ہے انڈیا کے ساتھ؟ کیا یہ انڈیا کی کوئی اسٹریٹجی ہے ٹو میک دا انٹرنل پیس پاکستان کا وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، وہ آپ نے سمجھ کے چلنی ہے کہ انڈیا آپ کو ہائبرڈ وارفیئر میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک، دونوں طریقوں سے مار رہا ہے اور مارے گا. جہاں پہ اس کو موقع ملے گا، جس طرح سے موقع ملے گا، وہ آپ کی ولنربلٹیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ولنربلٹیز کیا ہیں آپ کی اکنامک ولنربلٹیز ہیں، سوشو اکنامک ڈیپریویشن ہے، تو بلوچستان میں آپ کو حالات خراب نظر آتے ہیں. آپ کی ریلیجس ولنربلٹیز ہیں تو آپ کو TTP جیسے گروپس نظر آتے ہیں. آپ کی ایتھنو نیشنل ولنربلٹیز ہیں تو آپ کو PTM جیسے گروپس نظر آتے ہیں. یہ سارے وہ گروپس ہیں جو ہماری ولنربلٹیز ہیں آج، اور ان کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھاتا ہے. اب انڈیا ان کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے، یہ ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. کیونکہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے جب کسی کو پیسہ پرووائڈ کرنا ہے یا اس کو فنڈنگ دینی ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے آگے کہ ہم یہ ہیں اور آپ کو ہم پیسہ دے رہے ہیں. سمجھانے کی بات، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو TSD یونٹ تھا انڈیا کا، TSD میں واپس اس پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو. اسی کے اندر 2010 اور 2012 میں انڈین ایکسپریس کے مطابق کلبھوشن یادو نے بھی جوائن کیا اسی سیکرٹ یونٹ کو. اور کلبھوشن یادو نے پھر آپ کے ملک میں BLA کو سپورٹ، بلوچستان میں حالات خراب، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، آپ کی گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے کوششیں، کیونکہ ایک میری ٹائم وارفیئر کا ایکسپرٹ بندہ ہے، کمانڈر ہے نیوی کا، وہ چابہار میں کیا کرنے آیا؟ وہ اسی کام کے لیے آیا، اور مبارک حسین پٹیل کے نام سے وہاں پہ رہ رہا تھا. تو ایک بہت بڑا ایویڈنس ہمارے سامنے آج موجود ہے کلبھوشن یادو کی شکل میں، جو آج ہماری گرفت میں ہے، کسٹڈی میں ہے. اور وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے انڈیا ہماری چیزوں کو کیپٹلائز کر رہا ہے. فار ایگزامپل 2021 کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر رینیوڈ ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے، BLA، TTP، ISKP. اور ان تینوں گروپس نے پاکستان آرمی پہ، پاکستان کی سویلینز پہ اٹیکس کرنے شروع کر دیے، ان کو مارنا شروع کر دیا، اور گراف ٹیررزم کا بہت اوپر چلا گیا. دنیا میں ہم سیکنڈ نمبر پہ آ گئے ہائیسٹ نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے. برکینا فاسو نمبر 1 پہ تھا، پاکستان نمبر 2 پہ تھا. 4000 سے زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہماری
2024 में। तो ये क्या चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान वापस आ गया 2021 में। इंडिया जैसे ही अफगानिस्तान वापस आया, इन टेररिस्ट ग्रुप्स को लाइफ लाइन मिल गई। अच्छा, इन टेररिस्ट ग्रुप्स की लाइफ लाइन है क्या, आपको ये भी समझना है। पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट। बीएलए 450 बंदे को, एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कभी भी नहीं कर सकती अगर उसके पीछे किसी का हाथ ना हो, मुमकिन नहीं है। हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए भी कि इस तरह के ऑपरेशंस बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं। उनको कंडक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, पूरी ट्रेनिंग चाहिए होती है, पूरी रैकी चाहिए होती है, और वो एक मुल्क प्रोवाइड कर सकता है जैसे इंडिया। तो इंडिया की पूरी बैकिंग है बीएलए को। जब ये सारा आपको नज़र आ रहा है, आज आपको हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। हम आपके कुलभूषण यादव के एक एग्जांपल है। दूसरा, लतीफ़ महसूद टीटीपी का बंदा था, 2011 में अफगानिस्तान में पकड़ा गया, और उसको पकड़ने वाले नेटो के लोग थे। नेटो ने बताया पाकिस्तान को, वो बंदा हैंड ओवर किया, क्योंकि वो टीटीपी का राइट हैंड था हकीम अल्लाह महसूद का, जो टीटीपी कमांडर था। उस बंदे ने अपने इंटरव्यू में बताया कि यस, टीटीपी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करती है और इंडिया और अफगानिस्तान उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे लिंक्स आज हमारे सामने मौजूद हैं कि इंडिया हमारी उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रही है, कैपिटलाइज कर रही है, चाहे वो रिलीजियस हों, इकोनॉमिक हों, सोशो इकोनॉमिक हों, एथनो नेशनलिस्ट हों। तो ये आपको फिर नई शक्लें नज़र आएंगी। आपको पीटीएम की शक्ल में ग्रुप्स नज़र आएंगे, आपको महारंग बलोच की नज़र शक्ल में। अब महारंग बलोच अपेरेंटली ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी, आप कह लो, सपोर्टर है, लेकिन जब उसे बीएलए की उसको कंडेम करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे वो थोड़ी सी हमें इनफ्लेक्सिबल नज़र आती है। इसी तरह से हमें मंजूर पश्तीन नज़र आता है, जो हमारे पश्तूनों को डिवाइड करने की कोशिश करता है। आप राइट्स मांगें, आप सब कुछ मांगें, पाकिस्तान आर्मी ने हर चीज़ की है फाटा में। फाटा की शक्ल बदल के रख दी उन्होंने। फाटा के अंदर क्या टीटीपी के नेटवर्क्स हैं आज? नहीं है। माइंस हटाई वहाँ से। मीरन शाह मीरली जो असले का बाज़ार होता था, वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट बनाई, 42 प्लाजों की मार्केट बनी है वहाँ पे। रोड्स बनी हैं तकरीबन इंटरनल, 2000 से ज़्यादा किलोमीटर रोड्स बनी हैं, गोमलजम डैम बना है, स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं। ये सारा किसने किए? ये पाक फ़ौज ने किए। यही वो चीज़ें इनको नज़र नहीं आती। यूथ के सामने ये नारे मरवाते थे। सर, यूथ तो खुद ही इन ग्रुप्स को वेलकम करती है। हमने देखा है कि मारा बलोच को वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न आप ये समझें कि इसलिए वेलकम करती है क्योंकि यूथ को पता नहीं है। हम इनके तक अवेयरनेस कैसे पहुंचाएं कि ये जो हो रहा है ये सब गलत है, क्योंकि हम तो खुद इंडिया का एक ज़रिया बन रहे हैं फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाने के इसमें। आपने करना ये है कि आपके पास जब खबर आए तो आपका, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अच्छी रिसर्च करके लोगों को डाटा पहुंचाएं, चीज़ें पहुंचाएं, उनको बताएं कि इंडिया किस तरह से आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, नंबर वन। यूथ को किस तरह से डेविएट कर रहा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं खुद पश्तून हूँ, ठीक, और मैंने पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, कायदे यूनिवर्सिटी से, और मैं बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ। आज तक मुझे पश्तून होने पे किसी ने मुझे सेग्रीगेट नहीं किया। मुझे पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, चाहे वो एजुकेशन की थी, चाहे वो जॉब की थी, चाहे वो बाकी चीज़ों की थी। पश्तून आज आपकी आर्मी का हिस्सा है, पश्तून आपकी इंटेलिजेंस का हिस्सा है, पश्तून आपके एकेडेमिया में है, पश्तून आपकी स्पोर्ट्स में है। चाहे वो स्क्वाश उठा के देख लें, क्रिकेट उठा के देख लें, हॉकी देख लें, कोई भी गेम उठा के देख लें जिसमें आपको पश्तून, बताएं मुझे, आपको नज़र नहीं आए। हर गेम में है, हर चीज़ में है, हर जगह पे है। कायदे यूनिवर्सिटी का जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो हमारी कायदे यूनिवर्सिटी, उनके 2 बार वीसी हमारे टाइम पे पश्तून रहे हैं। कहाँ पे सेग्रीगेट हो रहे हैं? यस, पश्तूनों ने सफ़र किया है, फाटा में किया है, क्योंकि फाटा के हालात ऐसे थे, वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में, उसका इम्पैक्ट पड़ना था इसके ऊपर, क्योंकि बॉर्डर रीजन है। तो लेकिन उसको पूरे पाकिस्तान के पश्तूनों को कह देना कि पश्तून तबाह दे, ये गलत है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये गलत नारे हैं। इससे हम पश्तून को एक उस इदारे के साथ पिच कर रहे हैं, जिस इदारा जो हमारी सालमियत का, आप कह लो आपके, वो हमारी उसको बचा के बका का वो है, जो हमें सपोर्ट कर रहा है। अब पश्तूनों को उस इदारे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, वो इदारे के ख़िलाफ़ जो हमारा इदारा आज एक वही क्रेडिबल इदारा बचा है जो हमारी बका का ज़ामिन है, जो इंडिया के ख़िलाफ़, जो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ एक आहनी दीवार की तौर पे सामने खड़ा है, डिफेंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर हम अपने ही इदारों को इस तरह से टारगेट करेंगे और हमारे पश्तून या हमारे बलोच बच्चे
کھڑے ہو کے سمجھے بغیر. یہ مسئلے آج کے نہیں ہیں، یہ مسئلے بہت پرانے مسئلے ہیں، ان کو حل کیا جا رہا ہے. گوادر بن رہی ہے، اس میں ٹائم لگے گا، چیزیں بنیں گی، بہتری آئے گی، ڈیولپمنٹ ہوگی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دشمن کو ہضم نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فاٹا کو بھی آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایکس فاٹا ریجن کو، اور آپ کے بلوچستان کو بھی ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے سے، بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈال کے ان کے دماغوں میں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی ایگزامپل بتاتا ہوں. میں ایک لیکچر تیار کر رہا تھا، اور میں کافی عرصے سے ایک مجھے بڑا کوشچنز آتے تھے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اور سوال یہ ہوتا تھا کہ سر چائنا جو ہے وہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی بننے جا رہا ہے اور وہ گوادر پہ قبضہ کر لے گا. میں یہ سوال جب سنتا تھا تو مجھے بڑا ایک میں افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں اور ان کو شاید پتہ نہیں ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ایک چیز تھی، چائنا اور چیز ہے. یہ کیسے لنک کرتے ہیں اس کو، وہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ ڈیٹا؟ تو میں نے ایک دن کیا کہ میں نے وہ چیز جو اس کو میں نے گوگل کیا، میں نے لکھا چائنا ایز ایسٹ انڈیا کمپنی. جب میں نے گوگل کیا تو اس کے اندر جتنے ریفرنسز نکلے، نمبر 1 دا پرنٹ انڈیا، نمبر 2 ANI انڈیا، نمبر 3 NDTV انڈیا، نمبر 4 ہندوستان ٹائمز انڈیا، اینڈ لسٹ گوز آن. اور جب میں نے اس کو انالائز کیا 3-4 پیجز میں، باقی چیزوں میں دیکھا تو 2015 16 17 18 19 20 ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چیز اسی ٹائٹل کے ساتھ وہ چھاپ رہے ہیں. سر یہ تو EU کی ایک رپورٹ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انڈیا کے نیومرس ڈس انفارمیشن سیل اور باٹ جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سائبر وارفیئر کے اندر. اور سر ہم لوگ خود ہی اس چیز کا مطلب ہم لوگ ان کے پپٹس ہیں. ہم لوگ کو جو خبر ملتی ہے یوتھ کو ہم بنا اس کی جانچ کیے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ خود ان کی سائبر وارفیئر کا پارٹ بن رہے ہیں اور فیک انفارمیشن اور فیک نیوز جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں. تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں جو پڑھی لکھی یوتھ ہے ہماری، وہ کس طرح سے اس چیز کو کاؤنٹر کرے کہ ہمارے پاس کوئی نیوز آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ویریفائی کریں کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ سچ ہے؟ اس کے بارے میں قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کریں. اس کو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. یہی چیز آپ نے کرنی ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے یوتھ آف پاکستان. آپ کے پاس خبر آئی، فار ایگزامپل خبر آئی کہ چائنا از اندر ایسٹ انڈیا کمپنی، ٹھیک ہے، یہ خبر آئی، آپ نے پڑھی. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو منون مانیں، آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ جائیں گے گوگل میں، چیک کریں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی. برٹس کی فوج تھی، ٹوٹل 1 لاکھ اس کی اسٹرینتھ تھی. ایک ڈیوائیڈڈ انڈیا کے اندر وہ آئے جس کی پاپولیشن بھی کم تھی، اور آہستہ آہستہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب چائنا کو آپ انالائز کریں، اس کے ساتھ چائنا جس کے ساتھ آپ کی پولیٹیکل، اکنامک، اسٹریٹجک کولیبریشن ہے. چائنا وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے ویٹو پاور آپ کے لیے استعمال کی 1971 میں. چائنا وہ ملک ہے جس نے آپ کا ڈیفنس کو بلڈ کیا، کراکروم ہائی وے بنا کے دی، جس سے آپ کا لاجسٹک سپلائیز آپ کی ختم ہو گیا مسئلہ، کہ کل کو اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہمیں ان انٹرپٹیڈ لاجسٹک سپلائی چائنا سے، فیول، بندے، پیٹرول، ہر چیز، فوڈ وغیرہ سب کچھ مل سکتا ہے. لاجسٹکس انہی پہ لڑتے ہیں نا آپ جنگ. چائنا نے آپ کو وہ ہیلپ کیا. چائنا نے آپ کی انڈسٹری سیٹ اسٹیبلش کی، آپ کو ٹینکس کے اندر ہیلپ کی، آپ کو جہازوں کے اندر ہیلپ کی. یہ وہی جہاز ہیں JF تھنڈر اور PL، یہ جو آپ کا J10C اور یہ PL-15، یہ وہی جہاز اور وہی میزائل ہیں جن سے آپ نے آج رافیل جیسے جہاز کو گرایا ہے. سر تو آپ کو لگتا ہے کہ چائنا نے ویسٹ پاور کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ چائنا بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہے. جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو اکوپ نہیں کرتے، وہ آپ کو بلڈ نہیں کرتے. تو آپ نے کیا کیا، اس خبر کو کریٹیکلی انالائز کیا تو آپ کو سمجھ آئی، آپ کے یوتھ کو سمجھ آئی کہ ہاں یار یہ تو بات سچ ہے. کیونکہ جس نے قبضہ کرنا ہے وہ گوادر بنائے گا کیوں، وہ ٹینکس کیوں دے گا آپ کو بنا کے دے گا، وہ جہاز کیوں بنا کے، نیوکلیر کے اندر کیوں ہیلپ کرے گا آپ کو، وہ آپ کو فائنینشیل ہیلپ کیوں کرے گا، وہ تو آپ کو بینک کرپٹ ہونے دے گا. تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو اینالائز. گدھے اور گھوڑے کی مثال نہیں ہو سکتی. وہاں پہ وہ مثال آپ ایسٹ انڈیا کمپنی اور چائنا کی مثال دے کے ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کریٹیکلی انالائز کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا یوتھ اسی طرح سے ضائع ہوتا رہے گا. سر کمنگ ٹورڈس لائک پاکستان، ہاؤ ڈو یو سی کہ اسٹیٹ آف پاکستان انڈین ہائیبرڈ وارفیئر کو کس طرح سے کنٹینیو کر رہا ہے اور ہم کہاں پر لیگ کر رہے ہیں، اور یوتھ کس طرح سے اس ہائیبرڈ وارفیئر کو کاؤنٹر کر سکتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہائبرڈ وارفیئر کو اس وقت میٹیگیٹ کر رہی ہے. میں آپ کو اس کی مختلف قسم کی ایگزامپلس بتاتا ہوں. سب سے پہلی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا. کلبھوشن یادو ایک سینئر کمانڈر ہے نیوی کا, اور اس کا پکڑا جانا ثبوت ہے پاکستان کی پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہونے کا. پاکستان نے نہ صرف اس کو پکڑا, اس کے عزائم کو ہاتھ میں ملایا, نمبر ون, اور اس کے ساتھ دیگر اور بھی لوگ بہت سارے پکڑے گئے. یہ تو پاکستان کی ڈائریکٹ اپروچ ہے. دوسری, پاکستان نے اس کو جس طرح سے ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے اسٹیٹ لیول پہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, اس کو کاؤنٹر بھی کیا. اور اس کی آپ کو اگزامپل آج آئی ایس پی آر کی جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں پریس بریفنگز, آپ کو نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ انڈیا کے پروپیگنڈے کو آج کاؤنٹر کر رہے ہیں. دس از امیزنگ. تیسرے نمبر پہ جو یوتھ ہے اس کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ یوتھ کا یہ رول ہے کہ یوتھ اپنے آپ کو اویئر کرے ان چیزوں سے. جب تک یوتھ اپنے آپ کو اویئر نہیں کرے گی, جو پبلش مٹیریل موجود ہے اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس کو انالائز کرے اور اپنے ملک کا دفاع کرے. جب تک آپ بیوقوف بنتے رہیں گے نیشنلزم کے نام پہ, ریلیجن کے نام پہ, لوگ آپ کو یوز کرتے رہیں گے. آج ضرورت اس وقت ہی ہے, اس امر کی ہے کہ پاکستان کی یوتھ پڑھے, سمجھے اور آگے لوگوں کو سمجھائے, تب جا کے آپ ہائبرڈ وارفیئر کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. پاکستان نے ابھی تک کوئی ایسا ڈاکٹرین یا ایسا رسپانس میکینزم انڈین ہائبرڈ وارفیئر کے لیے کوئی بنایا ہے, کوئی ایسا ڈاکٹرین بنایا ہے جو ان کے تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکے؟ لائک پاکستان کی 4 ریڈ لائنس تھیں جس میں سے ایک وہ کہتی ہے کہ اف انڈیا ٹرائز ٹو ڈسٹیبلائز یا میک اینی پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن تو پاکستان نیوکلیر ویپن یوز کرے گا. تو کیا ہم نے ہائبرڈ وارفیئر کے لیے بھی ایسا کوئی ڈاکٹرین جو ہے وہ بنایا ہے کہ ان کو تھریٹس کو کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر کبھی بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی. تو جو چیز کبھی ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی اس کے لیے آپ بھی کبھی بھی کوئی ڈکلیئرڈ چیز نہیں سامنے لے کے آ سکتے. فار ایگزامپل, اگر انڈیا نے کہیں ڈکلیئرڈ نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو بھیجے گا. اگر وہ ڈکلیئر لکھا ہو تو ہم بھی پھر لکھ دیں گے کہ بھئی ہم بھی تمہارے کلبھوشن یادو کو پکڑ لیں گے. سمجھنا ہے اس بات کو. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, سیکرٹ وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر, یہ انکنونشنل مینز کے ساتھ لڑی جاتی ہے. اگر وہ آپ کو ڈپلومیٹکلی آپ کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈپلومیٹکلی ہی میٹ کریں گے. اگر آپ سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں تو آپ سرجیکل اسٹرائک کریں گے. ہر طرح سے آپ نے اس کو ڈفرینٹ مینز کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایک چیز ایک جگہ پہ اسٹیٹک نہیں ہے. ہائبرڈ وارفیئر ایک جگہ پہ اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا نا, اسٹیٹ ایکٹر بھی ہوتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر بھی ہوتے ہیں, پراکسی وار بھی ہوتی ہے, ٹیررسٹ بھی یوز ہوتے ہیں, اسپائز بھی یوز ہوتے ہیں, فیک نیوز بھی ہوتی ہے, انجینئر سوشل موومنٹس بھی ہوتی ہیں. تو ان کو ہر لیول پہ, ہر سطح پہ آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اسٹیٹ اپنے طور پہ بڑے اچھے رسپانس کے ساتھ جا رہی ہے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی بڑے زبردست طریقے سے بندے پکڑ رہی ہے, کام کر رہی ہے. ابھی کلبھوشن یادو کو جب پکڑا تھا اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں ایک اور مجید کو پکڑا ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک چلا رہا تھا بلوچستان کے اندر اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا. تو یہ ثبوت ہے کہ آپ کی پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کس طرح سے کام کر رہی ہے. دوسرے نمبر پہ ڈپلومیٹکلی آپ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. آج انڈیا پلوامہ اور یہ جو دوسرا یہ جو آپریشن سندور اس نے کیا تھا سو کالڈ, اس کے بعد انڈیا ڈپلومیٹک سپورٹ گارنر نہیں کر سکا انٹرنیشنلی. یہ آپ کی سکسیس ہے ڈپلومیٹک, جس سے آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا. اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں انڈیا جو کرتا ہے اس کو آپ اسی طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں, جیسے سائبر وارفیئر ہے, فیک نیوز ہے. اب فیک نیوز کو جس طرح سے آئی ایس پی آر کاؤنٹر کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور آئی ایس پی آر کی تو خود انڈیا بھی مثالیں دیتا ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا جو موقف ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. سر, ابھی آپ نے آپریشن سندور کا ذکر کیا تھا, تو واٹ از یور انالیسز آن آپریشن سندور اینڈ آپریشن بنیال منصورس؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں آپ کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپریشن سندور کیا کیوں انڈیا نے. اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ مودی یہ انالائز کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پاکستان کے اندر بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے جو گروپ ہیں ان کے پیڑ وہ متحرک ہیں, تو پاکستان ویک ہے, پاکستان اندر ذرا ان کے خلاف نبرد آزما ہے. اور تیسرا اس کو یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ویک ہے تو پاکستان شاید رسپونڈ نہ کرے. یہ اس کی خام خیالی تھی. جب کہ پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ بتا چکا تھا, پاکستان نے اس کو بتا چکا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے اوپر حرکت کی ہم اس کا جواب دیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے. تو مودی نے رسک لیا, اور یہ بیسیکلی ان کی آج کی پالیسی نہیں ہے. یہ پالیسی ان کی 2012 سے چلتی آ رہی ہے, جب پاکستان نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن بنا لیے اور لمیٹڈ وار کا راستہ بند کر دیا.
2012 میں انڈیا نے یہ اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی جس کا نام تھا سب کنونشنل وارفیئر آپریشنز، جس کا مطلب تھا کہ اب انڈیا پاکستان میں سرجیکل اسٹرائکس کرے گا 2012 میں۔ وہاں سے چلتے 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 یہ 17 میں آئے، 17 میں ایک اور ڈاکٹرائن کے اندر بھی یہی بات کی گئی، 18 میں جو آخری ڈاکٹرائن آیا ان کا نیو لینڈ وارفیئر ڈاکٹرائن، اس کے اندر بھی انڈیا نے اسی چیز پہ ایمفسائز کیا کہ اب ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے پاکستان میں، کیونکہ ٹوٹل وار از ناٹ پاسبل، نیوکلیر وار از ناٹ پاسبل، لمیٹڈ وار از ناٹ پاسبل بیکاز آف ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بائی پاکستان۔ تو الٹیمیٹلی انڈیا کا فوکس سرجیکل اسٹرائک پہ ہی رہا۔ اب انڈیا نے پلوامہ کے ٹائم پہ بھی یہ کیا جب بالا کوٹ پہ انہوں نے کی، اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اس کا۔ انڈیا اس کے بعد اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتا رہا، رفیل خریدے، S-400 لیا، بارک 8 لیا، اور اپنے ڈیفینس کو مضبوط کیا، ایڈوانس ویپنری لی، اسٹینڈ آف ویپنز لیے جو انہوں نے یوز کیے ہمارے اوپر۔ پھر جب 2019 میں اپنا 2025 میں انڈیا اس پوزیشن میں آیا تو پہلگام جیسا واقعہ جس کے اوپر مجھے بھی ڈاؤٹ ہے، ایک فالس فلیگ آپریشن مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ہوا، کیونکہ 9 لاکھ فوج ہے، 9 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے کشمیر کے اندر آپ اس طرح کا واقعہ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ تو یا تو آپ نے یہ خود کروایا یا آپ کی فوج کا فیلئر ہے، یہ آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ اب انڈیا یہ جو بھی ہوا پہلگام میں، اس کے بعد انڈیا کا پاکستان نے آفر کیا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، ہم آپ کو پوری انویسٹیگیشن میں ہیلپ پرووائڈ کریں گے، جس کا ابھی تک انڈیا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکا جس میں پاکستان کی انوالومنٹ ہو۔ تو انڈیا نے خود سے اس کو چیز کو لیا، اور مودی نے صرف الیکشنز کی خاطر اپنی پولیٹیکل گیمکس کے طور پہ اس کو یوز کیا۔ 2019 میں بھی پولیٹیکلی اس کو یوز کیا گیا، الیکشنز کے تھے، اور ابھی بھی بہار میں جو الیکشنز تھے مودی نے ان کو جیتنے کے لیے 1.44 بلین لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا، انڈین پاپولیشن، اور 245 ملین پاکستانی پاپولیشن، ان کی جانوں کو رسک میں ڈالا اس بندے نے۔ اب از اے ہاکش پرسن، ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس نے یہ کیا۔ اب جب اس نے کیا یہ، تو ہماری 9 جگہوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، جس کے اندر انہوں نے اسکالپ اسٹینڈ آف ویپنز یوز کیے، کروز میزائل تھے یہ، اور اس کی جو رینج تھی تقریباً 250 کلومیٹر رینج کا، یہ فرینچ ویپن ہے، اور یہ پہلی بار یوز کیا انہوں نے۔ اس کو ALCM بھی کہتے ہیں، ایئر لانچ کروز میزائل، اور 1300 kgs کا وزن تھا، یعنی کہ آپ سوچیں کہ کتنی ہیوی کیپیبلٹی انہوں نے ہمارے اوپر یوز کی۔ دوسرا انہوں نے ہیمر یوز کیا جو ایک اور اسٹینڈ آف ویپن تھا، اس کی 70 کلومیٹر رینج ہے۔ اور تیسرا انہوں نے بہت سارے جو ڈرونز ہیں، اسرائیلی ڈرونز ہیں، ان کو یوز کیا، جیسے ہاروپ ہے اور ہارپی ہے۔ اب یہ ساری کیپیبلٹیز انہوں نے یوز کی آپ کے اوپر، اور ان رسپانس پھر پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے ان کی 26 لوکیشنز کو آفیشیلی ٹارگٹ کیا، اپنی کیپیبلٹیز کے ساتھ، اپنے جہازوں کے ساتھ، اپنے میزائلوں کے ساتھ۔ آپ کے پاس زبردست قسم کی کیپیبلٹیز کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس میں سب سے ٹاپ پہ آپ کے الفتح 1 فتح 2 میزائل تھے، جن کی رینج 100 سے 400 کلومیٹر رینج ہے، جنہوں نے ڈیپ انڈیا کے اندر ٹارگٹس کیے، اور بہت زبردست کیپیبلٹی۔ دوسرا آپ نے C-400 AGI زبردست قسم کے میزائل ہیں جو اپنے JF تھنڈر سے لانچ کیے وداؤٹ کراسنگ دا بارڈر۔ یہ اسٹینڈ آف کیپیبلٹی ہے جس سے آپ نے ان کے ایئر ڈیفینس کو ٹارگٹ کیا۔ اب یہ میک 4 کی سپیڈ سے جاتا ہے، اور اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ اس کو روک نہیں پاتے۔ تیسرا آپ نے اپنے ڈرونز بھیجے ان کے اوپر، اکارڈنگ ٹو انڈیا 400 کے قریب ڈرونز پاکستان نے بھیجے، جن میں ٹرکش بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، اور پاکستان خود بھی ڈرونز بناتا ہے۔ بائی دا وے میں انڈیا کو ڈراتا چلوں کہ انڈیا نے جو ڈرون بھیجا تھا ہاروپ، اس کے اندر 16 kg کا وار ہیڈ ہے اور 1000 کلومیٹر رینج ہے۔ پاکستان کے پاس جو ڈرونز ہیں جیسے بلیز 75 ہے، اٹ کین کیری 50 kg وار ہیڈ، اور اس کی بھی 1000 کلومیٹر رینج ہے۔ سو پاکستان کے پاس انڈیا سے بہترین کیپیبلٹیز ہیں الحمدللہ، جنہوں نے ابھی ڈیمونسٹریٹ کیا ریسنٹ آپریشن بنیان المرسوم میں کہ کس طرح سے پاکستان نے ان کی 26 لوکیشن کو ٹارگٹ کیا، ان کے ایئر ڈیفنس کو بریچ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی ایئر فورس جو ہے وہ بھی نہیں روک سکی ہم کو، ان کی جناب ایئر ڈیفنس بھی نہیں روک سکا، اور انڈیا کو آپ نے میسج دیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ایک تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے اور ساتھ مکہ بھی ماریں گے۔ سو دس از دی کرکس آف کرنٹ آپریشن بنیان المرسوم، اور یہ جو ریسنٹ انڈیا کا آپریشن سندور تھا جو میزربلی فیل ہوا۔ مطلب آپ 75-77 کے قریب جہازوں کو ایئر سپیس میں لا کے بھی پاکستان کے خلاف ایئر سپریورٹی نہیں کر سکے، اور آپ کو اپنے 6 جہاز لوز کرنے پڑ گئے، انکلوڈنگ ڈرون ہیرون جو ڈرون تھا اسرائیل کا، وہ بھی بہت بڑا زبردست کیپیبلٹی تھی اسرائیل کی جو پاکستان نے شوٹ ڈاؤن کی،
اور پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بھائی یہاں پہ گیم کچھ اور ہے. ٹیکنالوجیکلی پاکستان نے انڈیا کو یہاں پہ ڈٹر کیا. تو یہاں پہ دو چیزیں ہم نے اخذ کی. پہلا، پاکستان نے اپنی کنونشنل ڈٹرنس کو ثابت کیا. دوسرا، انڈیا کی جو ایک سینس آف انوینسبلٹی تھی، ایک ان کو جو ایک غرور تھا S-400 پہ، رفیل پہ، برکیٹ پہ، وہ سارا خاک میں مل گیا. اور سر ان کا اپنا بنایا ہوا تو کوئی بھی اکوپمنٹ نہیں تھی. یہ سارا انہوں نے رشیا سے S-400 لے لیا، ہاروپ میزائل انہوں نے اسرائیل سے لے لیا، رافیل انہوں نے فرانس سے لے لیا. تو ان کی اپنا کوئی بھی ایسی ملٹری اکوپمنٹ نہیں تھی جو انہوں نے پاکستان کے خلاف. ایگزیکٹلی یہ انڈیا کی بہت بڑی ویکنس ہے. اور الحمدللہ پاکستان اس معاملے میں بہت زیادہ خود کفیل ہو چکا ہے. JF تھنڈر بلاک 3 ہمارے پاس آج آ چکا ہے. پاکستان J-10C جو ہے وہ بھی آگے چل کے اور بھی ایڈ کرے گا. 5th جنریشن ایئر کرافٹ بھی ہم چائنا سے ایڈ کر لیں گے. لیکن ہمارا جو بلاک 3 جو ہم خود بناتے ہیں JF تھنڈر، یہ کمال کی کیپیبلٹی ہے. یہ PL-15 جو لانگ رینج اسٹینڈ آف ویپن ہے وہ بھی لے کے جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ انڈیا کے اندر ڈیپ 300-400 کلومیٹر اسٹرائک کر سکتے ہیں. یہ وہ صلاحیت ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے اور اپنی ہے ہماری. یہ ہمیں کسی نے الحمدللہ ہمارے ساتھ کولیبریشن ہے چائنا کے ساتھ، لیکن ہم خود بناتے ہیں اس کو. تو انڈیا اس معاملے میں ویک ہے تھوڑا سا. اور وہ میک ان انڈیا انہوں نے پروگرام لانچ تو کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر ان کی ڈپینڈنس جو ہے باہر ملکوں پہ ہے، جیسے US ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، وغیرہ وغیرہ. سر انڈیا نے اتنی ساری پرابلمس کریٹ کی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے، اور ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کافی ساری اکوپمنٹ جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ ایڈوانس جو ہے ہمارے پاس وہ اکوپمنٹس ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان شوڈ اڈاپٹ اوفینسو ہائبرڈ کیپیبلٹی یا صرف اس کو ڈیفینسو سائڈ پہ رہنا؟ دیکھیں، آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے، اور پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نیبرز کے خلاف کوئی بھی اوفینسو یا جارحیت کرے. ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت کیٹیگورکلی ایک بات کر چکے ہیں کہ ہماری اکانومی ویک ہے، ہم اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. ہم تمام اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان نے کبھی بھی اوفینس نہیں کیا، یاد رکھو. پاکستان آج سے لے کے 1947 سے لے کے 2025 تک پاکستان نے کبھی بھی اوفینس نہیں کیا. اوفینس ہمیشہ انڈیا کی طرف سے آیا ہے. چاہے وہ آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر، چاہے وہ دیکھ لیں آپ 65 کے اندر، چاہے وہ دیکھ لیں آپ 71 کے اندر، چاہے وہ دیکھ لیں 84 میں سیاچن کو پکڑنا، چاہے وہ دیکھ لیں سر کریک کو پکڑنا، چاہے آپ دیکھ لیں کارگل کیوں ہوا. کارگل اس وجہ سے ہوا کیونکہ انڈیا نے 1984 میں سیاچن پکڑا تھا. تو پاکستان کو ہمیشہ اس نے ڈیفینسو پہ رکھا ہوا ہے. پاکستان کارگل پہ پاکستان اس لیے کیا تاکہ سیاچن اور ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر سکیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. سو انڈیا نے وہ ریزنز ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہیں. کیوں انڈیا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر رہا؟ کیوں آپ نے کشمیر کو لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں اس نیوکلیر انوائرمنٹ کے اندر آپ اوفینسو پاور یوز کر رہے ہیں؟ پلوامہ اٹیک ہو جائے یا آپریشن سندور ہو جائے، ایک چیز انڈیا کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان چھوٹا بچہ نہیں ہے جس کے کان مروڑ کے آپ اسے چیزیں منوا لیں گے. پاکستان از اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ، اٹس اے کیپیبل کنٹری. 245 ملین کی پاپولیشن ہے، اسٹرانگ ملک ہے، غیرت مند ملک ہے، اور اسٹرانگ ملک ہے جس نے ابھی آپ کو ناکو چنے چبوائے ہیں. اور اسرائیل کی کیپیبلٹی بھی فیل ہوئی، فرانس کی کیپیبلٹی بھی فیل ہوئی، رشیا کی کیپیبلٹی بھی فیل ہوئی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والے ٹائم میں بھی فیل ہوگی. کیونکہ پاکستان ایک بہت آگے نکل چکا ہے. پاکستان کی فوج بہت اسٹرانگ ہے، قوم بڑی پاورفل ہے، اپنے ملک کو سپورٹ کرتی ہے، فوج کو سپورٹ کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کو اسٹرانگ بنا رہی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان وقت کے ساتھ اور اسٹرانگ ہوگا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اتنا زیادہ وقت دیا اور یوتھ کو اویئر کرنے میں ہماری مدد کی ہے. کچھ ایسا میسج جو آپ انسائٹ بیکن کو دینا چاہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیشنز، بہت ساری میری طرف سے دعائیں بھی، نیک تمنائیں بھی کہ آپ نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ پاکستانی یوتھ کے لیے ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ نہ صرف کریٹیکل تھنکنگ کو امپروو کریں گے، انالیٹیکل تھنکنگ کو امپروو کریں گے، ریسرچ کو پروموٹ کریں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جو خبر آ رہی ہے اس کی تحقیق کرنی ہے. کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ کا آگے مشعل راہ کے طور پہ ثابت ہوگا. آنے والی یوتھ جو ہماری ہے، ینگ جنریشن ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ یہ جو ہے آپ اس انیشیٹو کو آگے لے کے چلیں، اور ہیلپ کریں، اپنے جو یوتھ ہیں ان کو ہیلپ کریں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھیں، اور پاکستان ایک روشن پاکستان کی طرف ہم قدم بڑھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. وی ول سی یو بیک ود اندر ایپیسوڈ. تھینک یو.